ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار تنزيل الكتاب من الله اتارا جہاں اس کتاب کا اللہ ہی کی جانب سے ہے اللہ عزیز الحکیم جو بڑا زبردست اور حکمتوں والا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ بے شک ہم نے اتارا آپ کی طرف اس کتاب حق اور سچائی کے ساتھ فَاعْبُدِ اللَّهَ وَمُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ مقصد اس کتاب کے نزول کا یہ ہے بس عبادت کیجیے اللہ کی خالص کرتے ہوئے اس کے لیے پکار الا للہ الدین الخالص خبردار اللہ ہی کے لیے ہے خالص پکار الذین اتخذوا من دونه اولیاء اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لیے اللہ کے ماں سوا اور کارساز ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى کہتے وہ یہ ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں ان اللہ یحکم بینہم بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا فیما ہم فیہ یختلفون ان باتوں میں جن میں یہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار بے شک اللہ تعالیٰ جھوٹے اور ناشکرے کو ہدایت کی راہ نہیں دکھلاتا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب العظيم الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل سب احترام بھائیوں بزرگوں گزشتہ ماہ کے منعقد ہونے والے درس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے
یہ بات بتانے کی کوشش کی تھی کہ اللہ کسی بھی بات کو زبردستی نہیں منواتا. کہ وہ یوں کہے کہ میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں روزی دیتا ہوں تمہیں لہذا میری بات مانو. ایسا نہیں. بلکہ قرآن مجید میں جب وہ کوئی بات سمجھانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے، تو وہ اسے دلائل کے ساتھ واضح کرتا ہے. جیسے ہم کسی بات کو دوسرے پر واضح کرنا چاہیں تو ہم اس کی دلیل دیتے ہیں. اللہ زبردستی نہیں منواتا، اللہ کی دلیل دیتا ہے. پھر دلیل کی 3 قسمیں میں نے عرض کی تھی. کبھی کبھی دلیل وہ بیان کی جاتی ہے جو عقل کے عین مطابق ہوتی ہے. جیسے یہ کہا کہ میری عبادت کرو، میری بندگی کرو، کیونکہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا میں ہوں، اور کوئی زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا نہیں، تو پھر عبادت کے لائق بھی کوئی نہیں. یہ ایک دلیل ہے. عقل تسلیم کرتی ہے کہ واقعتاً زمین و آسمان کا نظام بنا کر چلانے والا وہی اللہ ہی ہے. اس بات کے تو مشرکین مکہ بھی قائل تھے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. میرے نبی اگر آپ ان سے سوال کر کے پوچھیں زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو وہ کہیں گے انہیں اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. یہ دلیل عقل کو یہ بات سمجھاتی ہے. آگے عقل انسان کی وہ یہ فیصلہ کرے یا نہ کرے. اللہ کا کام زبردستی کسی کو ہدایت پہ لے آنا نہیں. اللہ یوں نہیں کرتا، اس کی حکمت کے خلاف ہے. اگر وہ لانا چاہے تو لا سکتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی. لیکن وہ یوں نہیں لاتا کسی کو ہدایت پہ. ہدایت پہ لانے کے لیے اس کے ہاں کچھ معاملات ہیں وہ بندے کی طرف سے ہوں تب اللہ ہدایت پہ چلاتا ہے، اگر نہ ہدایت والی بات کوئی نہیں ہوتی. عقل تسلیم کرتا ہے جب زمین و آسمان کو پیدا وہ کرتا ہے تو پھر میری اور آپ کی عبادتوں کے لائق بھی صرف وہ ہے. اس کے اوپر پھر اس نے بہت سارے دلائل دیے ہیں، بہت سارے. یہ میں نے فقط آپ کو ایک مثال دی. بعض جو دلیلیں ہوتی ہیں وہ نقلی ہوتی ہیں، منقول عن الانبیاء، منقول عن الاولیاء، منقول عن الملائکہ، منقول عن الطیور، منقول عن الجنات وغیرہ ذالک. اللہ نقل کرتے ہیں جو بات ہم قرآن میں کرتے ہیں، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں سناتے ہیں. یہ کوئی انوکھی یا عجیب بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ تو وہی بات ہے جو کل ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے. یہ تو وہی بات ہے جو کل موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے. نئی چیز تو نہیں ہے. قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے. اور تیسری دلیل جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے بات بتائی جاتی ہے تاکہ معلوم ہو کہ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے. نبی تبھی بولتے ہیں جب انہیں اللہ کی جانب سے بولنے کا حکم دیا جاتا ہے. یہ 3 طرح کے دلائل ہوتے ہیں. اس کے ساتھ پھر ماننے والوں کے لیے خوشخبریاں ہوتی ہیں، نہ ماننے والوں کے لیے مسائل ہوتے ہیں، ان کے لیے ڈراوے ہوتے ہیں. یہ وہ خلاصہ تھا پچھلے درس کا جو میں نے ذکر کیا تھا. اس کو سنانا ضروری ہے
تاکہ ذہن میں پچھلی بات بھی آ جائے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلا سبق آج کا سورت کا نام ہے سورت زمر. اس کے بعد جو 7 سورتیں ہیں نا وہ حامیم سے شروع ہوتی ہیں. حامیم المؤمن، حامیم السجدہ، حامیم الشورى، حامیم الزخرف، حامیم الدخان، حامیم الجاثیہ، حامیم الاحقاف. 24ویں پارے سے شروع ہوتی ہیں اور 26ویں پارے کی پہلی سورت تک یہ حوامیم 7 ہیں جو سارے کے سارے قرآن کا خلاصہ ہے. سارے قرآن کا خلاصہ یہ حوامیم 7 ہیں. یہ 7 صورتیں میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مسائل کو بیان کیا ہے. یوں سمجھ لیجیے اگر کسی بندے کو عقائد و نظریات قرآن کے مطابق کرنے ہیں تو وہ ان صورتوں کا مطالعہ کر لے. اس میں اللہ تفصیل کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں جو اللہ بنوانا چاہتے ہیں، جن کو اللہ چیز چھوڑوانا چاہتے ہیں، تفصیل کے ساتھ بیان. پورے کے پورے قرآن کا خلاصہ یہ 7 صورتیں ہیں اور ان 7 صورتوں کا خلاصہ سورت المؤمن، حامیم المؤمن کی آیت ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اللہ کو پکارو اس طرح کہ پکار اللہ کے لیے خالص ہو کے رہ جائے. اللہ کی پکار میں دوسرا کوئی شریک نہ ہو سکے. مشرکین مکہ کے ہاں ایک تصور یہ تھا، وہ اللہ کو مانتے تھے، جانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ ہے، اللہ کے وجود کے قائل تھے، اللہ کے ایک ہونے کے قائل تھے. 2 خدا نہیں مانتے تھے، ایک خدا مانتے تھے. اس کی دلیل یہ ہے بخاری شریف میں ان کا تلبیہ موجود ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. کہا کرتے تھے تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہاں جن کو ہم پکارتے ہیں وہ شریک ہیں تیرے، لیکن اتنی بات ہے ان کا بھی تو مالک ہے اور جو کچھ ان کے پاس ہے ان کا بھی تو ہی مالک ہے. وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں، تیری عطا سے وہ سب کچھ ہے. اور بعض اوقات وہ یہ سمجھا کرتے تھے یہ ہمارے رب کے سامنے سفارشی ہیں. ابھی آئے گا اس صورت میں یہ ہمارے رب کے سامنے سفارشی ہیں، ہمیں رب سے لے کے دیتے ہیں. اور اس میں پھر وہ اضافہ بھی کرتے تھے. مشرکین کا بھی یہ عقیدہ تھا اور یہود و نصارہ بھی یہ کہتے تھے ہم اللہ کے پیارے ہیں، محبوب ہیں. کبھی کبھی کہتے تھے ہم اللہ کے محبوب ہیں، کبھی کبھی کہتے تھے ہم گنہگار ہیں، ساڈیاں رب سنتا نہیں. یہ اللہ کے مقرب ہیں، یہ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام، یہ واد سبا یغوث یعوق اور نصر، یہ لات منات عزا حبل، یہ وہ کہتے ہیں اللہ کے قریب ہیں. ہم ان کے سامنے جب جاتے ہیں جا کے آہوگاری کرتے ہیں اللہ ویسے تو نہیں مانتا لیکن یہ اللہ کو منوا لیتے ہیں. اس کا نام ہے شفاعت قہری، زبردستی سفارش کر لینا. دل سے نہ کرتا ہو، دل تو نہ کرتا ہو کسی کام کے کرنے کا، لیکن کوئی آگے مجبور کر دے. وہ مجبوری محبت کی بھی ہو سکتی ہے، محبت میں کوئی آگے، مثلا آپ ایک کام نہیں کرنا چاہتے ہیں، ایک بندہ بڑا پیارا ہے آپ کے پاس آ کے، آپ کو بڑی محبت ہے اس کے ساتھ، تو آپ کہیں گے یار دل تو نہیں کرتا کرنے کے لیے لیکن چل تیرے لیے کر دیتا ہوں. اس طرح کی وہ محبت سمجھتے تھے. اللہ ان سے محبت کرتا ہے لہٰذا اللہ ان کی ڈالتا نہیں، اللہ کو منوا دیتے ہیں زبردست. اللہ اکبر کبیرہ. پچھلی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں، سورہ فاطر میں، یاسین میں یہ بات بیان فرمائی کہ جن کو تم شفیع سمجھتے ہو نا، جن کو تم اللہ کے ہاں سفارشی بناتے ہو نا،
سفارشی کوئی نہیں ہے، وہ تو خود اللہ کے مانگت ہیں، وہ سفارشی نہیں ہے، وہ خود اللہ کے مانگت ہیں۔ اور سورہ صاد میں ان کے اوپر مشکلات کا تذکرہ کیا، اس سے پچھلی صورت ہے۔ دیکھو نا، ابراہیم میں مشکلات ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام میں مشکلات ہیں، حضرت داؤد اور سلیمان کو آزمایا جاتا ہے، مشکلات میں پڑ جاتے ہیں، اور جو خود مشکلات میں پڑ جائے وہ رب سے کیسے تمہارے لیے منوا سکتا ہے؟ اگر وہ منوا سکتے ہوتے تو اپنے لیے نہ منوا لیتے، اور اگر وہ اپنے لیے نہیں منوا سکتے تو پھر تمہارے لیے بھی کچھ منوا نہیں سکتے۔ جن کو تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو، تم اللہ کے سامنے شفاعت قہری کا مالک اور مختار سمجھتے ہو، ان بیچاروں کی کیفیت یہ ہے وہ تو خود مصائب میں پھنسے ہوئے ہیں، اور جو خود مصائب میں پھنس جائے وہ کسی کی مشکلیں کیا حل کروا سکتا ہے؟ آپ میرے پاس آئیں، مولوی صاحب بجلی کا میٹر لوانا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، بجلی کا میٹر لگوانا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں، اور کیفیت یہ ہو کہ میرے اپنے گھر کا میٹر کوئی نہ ہو، تو میں آپ کو کیا جواب دوں گا؟ میں کہوں گا بابا میرے اپنے گھر کا کوئی نہیں ہے، میں آپ کی کہاں سے لگوا سکتا؟ میں اگر لگوا سکتا ہوتا تو آپ اپنا نہ لگوا لیتا۔ اور جن کو تم مشکلات میں پکارتے ہو اور جن کو شفیع قاری سمجھتے ہو اللہ کے سامنے، دیکھو نا ایوب علیہ السلام کی صورت حال، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، یہ پچھلی آیت ہے، نکالیں ذرا پچھلا صفحہ نکال لیں، صفحہ نمبر 582 ہے، سورہ صاد ہے، 2 صفحے پیچھے جائیں۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ تذکرہ انشاءاللہ اس کا میں سناؤں گا جمعے پہ، اللہ کی توفیق شامل آ رہی ہے تو پورا واقعہ سناؤں گا جمعے پہ، لیکن یہاں اشارہ ہے، دیکھو نا میرے بندے ایوب کو پھنسے ہوئے مشکلات میں، اور پھنسنے کے بعد مجھے ہی پکار رہے۔ اگر لے کے دے سکتے ہوتے نا کسی کو، منوا سکتے ہوتے نا زبردستی کسی کو، تو یوں میرے سامنے آہوداریاں کرنے کی ضرورت تو کوئی نہیں تھی، ہے کہ نہیں؟ جن جن کو تم پکارتے ہو، جن جن کو تم میرے سوا سمجھتے ہو، وہ ہماری مشکلیں ٹال دیتے ہیں، وہ ہمیں لے کر کے دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ ان کی اپنی کیفیت یہ ہے کہ وہ خود مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، اور جو خود مشکلات میں پھنسا ہوا ہو وہ کسی اور کا مشکل کشا کیسے؟ اور پھر سورہ زمر میں یہ بات، یہ پچھلی سورتوں کا معاملہ تھا، سورہ زمر میں یہ بات کہی جائے گی، پیغمبروں کی باتوں کو ماننے والے اور پیغمبروں کی باتوں کو نہ ماننے والے 2 قسم کے گروہوں میں بٹتے ہیں، تقسیم ہوتے ہیں 2 قسم کے، ایک طرف پیغمبر کی ماننے والے، دوسری طرف پیغمبر کی نہ ماننے والے۔ اس کا تذکرہ سورہ یاسین میں بھی ہے، 2 گروہوں کا مستقل تذکرہ ہے، سبحان اللہ۔ ایک گروہ جس کو قیامت کے دن جنت میں داخل کر دیا جائے گا، ان کے لیے تختے لگائے جائیں گے، ان کے لیے گدے لگائے جائیں گے، ان کے لیے تکیے رکھے جائیں گے، ان کے لیے سائے کیے جائیں گے، ان کی بیویاں ان کے قریب لائی جائیں گی، چھوٹے چھوٹے بچے غلمان مقدس ان کے سامنے ان کی خدمت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ ساری کیفیت ایک گروپ کے ساتھ ہوگی، اور دوسرے گروپ کے ساتھ رب کائنات کا بات کرنے کا انداز یہ ہوگا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او مجرموں آج الگ ہو جاؤ، آج پاسے کے ہو جاؤ، آج سائڈ پہ ہو جاؤ، آج میں تم سے محبت کے لہجے میں بات بھی نہیں کروں گا۔ دنیا میں تمہیں کہا کرتا تھا یا عبادی یا عبادی، دنیا میں میرا لہجہ رحمت پر ہوتا تھا، لیکن آج کے دن میں تم سے رحمت کی ذرہ بھر بھی گفتگو نہیں کروں گا، اس لیے کہ تم میری رحمت دل آج ہی نہیں رکھی۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ۔
یہ سورہ یاسین کا 23واں پارہ ہے۔ اس وقت اللہ کہتے ہیں میں پھر ان سے کہوں گا کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ شیطان کی پوجا نہ کرو؟ آپ نے کبھی کوئی بندہ دیکھا ہے شیطان کو پکارتا اے شیطان میری مدد کر، اے شیطان میری مشکل ٹال، اے شیطان میں تجھے سجدہ کرتا ہوں؟ کبھی دیکھا؟ پھر شیطان کی پوجا کا کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی پوجا کرتے ہیں وہ پوجا چونکہ شیطان کے حکم سے ہوتی ہے، اس لیے گویا وہ ان کی پوجا نہیں کرتے، وہ تو شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ سائڈ پہ کر دیا جائے گا ان کو۔ اسی طرح یہاں بھی ذکر کیا جائے گا، سورۃ الزمر میں 2 گروہ بیان کیے جائیں گے۔ سیق الذین اتقوا ربهم من الجنۃ زمرا، 2 گروہ۔ ایک گروہ کو کہا جائے گا چلو جی چلو جنت میں، جنت تمہارا انتظار کرتی ہے۔ دیکھیں نا ذرا وہ بھی صفحہ بالکل آخری صفحے ہیں سورہ یاسین کے، سورہ زمر کے 597 نمبر صفحہ ہے۔ 597 بالکل شروع ہوتا ہے ایمان والوں کے تذکرے۔ اللہ مجھے آپ کو ان میں شامل فرمائے، اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں میں درگزر فرمائے، اللہ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ ان لوگوں میں داخل کر۔ سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اللہ سے ڈرنے والوں کو قیامت کے دن چلایا جائے گا جنت کی طرف۔ سبحان اللہ۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بھی انہیں میں شامل کر، یا اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں انہیں میں شامل کر۔ آمین۔ سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاءوها وفتحت ابوابها، یہ چلتے 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 جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے۔ جنت کے دروازے پہ جب پہنچیں گے تو وہاں پولیس والے کھڑے ہو کے ڈنڈے ماریں گے؟ کیوں نہیں؟ کیا خیال ہے؟ یہاں کے بہشتی دروازے میں تو یہی ہوتا ہے، یہاں کے بہشتی دروازے میں تو یہی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب پھر یہ ہے یا تو وہاں بھی پولیس والے ہوں گے اور یا یہ دروازہ جو ہے یہ بہشت کا دروازہ نہیں۔ اب بھائی جنتی جب جنت میں جائیں گے اتنے مارن واسطے کوئی نہیں ہوئے گا، وہاں فرشتے کھڑے ہوں گے، کیا کریں گے؟ آیت ہے اللہ کی کتاب کی آیت ہے، خود دیکھیں ذرا۔ حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، اللہ مجھے آپ کو ان میں شامل کرے، ہمارے والدین اساتذہ کو ان میں شامل کرے، ہمارے بہنوں بھائیوں کو شامل کرے، ہماری بیویوں ہماری اولادوں کو اللہ ان میں شامل کرے، اللہ سارے مسلمان موحدوں کو ان میں شامل کرے۔ حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، یہ آئیں گے جنت کے دروازے کھلیں گے، وقال لهم خزنتها، اور جب جنت کے نگران ہوں گے وہ کہیں گے سلام علیکم، سلام علیکم، فرشتے کہیں گے سلام علیکم، تمہارے اوپر سلام، تمہارے اوپر سلام، تمہارے اوپر سلام۔ ادھر فرشتے سلام علیکم کہیں گے، جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے رب کہے گا سلام علیکم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنتی جہاں جہاں جائیں گے اللہ ان کے آگے سلامتیاں نشاور کرتا چلا جائے گا۔ ایک گروہ وہ ہے، یہ گروہ کون سا ہے؟ یہ گروہ وہ ہے جس نے اللہ کے نبیوں کی بات مانی، اور جب جنت انہیں مل جائے گی نا تو پھر اترائیں گے نہیں اس پہ، اپنے عمل کی بات نہیں کریں گے، میں بڑا نمازی تھا تبھی جنت ملی ہے، میں بڑا حاجی تھا تب جنت ملی ہے، میں بڑا قرآن کا قاری تھا، میں بڑا درس دیتا تھا سنتا تھا اس لیے مجھے جنت ملی ہے، نہیں، یہ نہیں کہیں گے۔ مومن بندے کی نشانی یہ ہے دنیا میں بھی جب اس کو اللہ کی جانب سے کوئی نعمت ملتی ہے وہ اپنے اعمال اور اپنے آپ میں نظر نہیں کرتا، وہ جب بھی نظر کرتا ہے اللہ کی رحمت میں نظر کرتا ہے۔ اس کو کچھ ملتا ہے تو بھی رب کا ہو کے رہتا ہے، اس سے کچھ چھنتا ہے تو بھی رب کا ہو کے رہتا ہے۔ یہ مومن کی نشانی۔ وہ جنت میں جب جائیں گے
تو وہاں پھر اللہ کی طرح دیں الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ. سب تعریف اس اللہ کی جس نے ہمیں اپنی رحمت سے یہاں تک پہنچایا، پھر اس نے ہمارے ساتھ اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کیا، پھر اس نے ہمیں جنت کی زمین کا مالک بنا دیا. یہ ایک گروہ ہے. اس کے ساتھ پھر دوسرا گروہ بھی ہے جس کا تذکرہ اس سے پہلے تھا، لیکن میں یہ تذکرہ پہلے کرنا چاہتا تھا. اب دوسرے گروہ کا تذکرہ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. نبیوں کی باتیں نہ ماننے والے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، اللہ کی کتابوں کے ساتھ دغا کرنے والے، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے پھر دنیا داروں کے پیچھے پیچھے بھاگنے والے، ان لوگوں کی کیفیت یہ ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. ان کو فرشتے ہاں کہاں کے لے چلیں گے جہنم کی طرف. حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا. یہاں تک کہ جب یہ جہنم کے قریب پہنچیں گے اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے. وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم. وہ فرشتے ان سے پوچھیں گے آپ تمہارے پاس کوئی اللہ کے نبی نہیں آئے، رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تمہارے رب کی آیتیں تمہیں پڑھ کے سنائی؟ کوئی نہیں آیا تھا بتانے والا کہ مردے نہیں سنتے، کوئی نہیں آیا تھا بتانے والا کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں آیا تھا بتانے والا کہ اللہ کے سوا حاجت روا مشکل کشا کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. کسی نے تمہیں آخرت کا نہیں بتایا تھا؟ قالوا بلا. وہ کہیں کہ آئے تو تھے لیکن غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین. ہمارے اوپر ہماری بدبختی غالب آ گئی. اللہ مجھے آپ کو اس بدبختی سے بچا کے رکھے. ہمارے اوپر ہماری بدبختی غالب آ گئی، اور جب بدبختی غالب آ گئی تو ہم ماننے سے رہ گئے. تو پھر کہا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا. اب جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جو لعنت ہے تمہارے اوپر. اللہ مجھے آپ کو اس لعنت سے بچا کے رکھے اپنی رحمت کے ساتھ. اللہ اکبر کبیرہ. اب یہ دو گروہ بنے گے تو سورہ زمر میں ان دو گروہوں کا تذکرہ ہوگا، اور ساتھ میں یہاں دعویٰ ذکر کیا جائے گا 3 مرتبہ. سورہ زمر کا بنیادی دعویٰ، مرکزی دعویٰ کیا ہے؟ یہی ہے کہ پوجا اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں کرنی. اس کو یہاں 3 مرتبہ ذکر کیا جائے گا. پہلی مرتبہ دعویٰ ذکر کیا گیا ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. آیت نمبر 2 میں فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. یہاں دعویٰ ذکر کیا گیا ہے. ایک مرتبہ دعویٰ یہ ہے. دوسری مرتبہ دعویٰ ذکر کیا گیا ہے اگلے صفحے میں، صفحہ نمبر 588 میں. بالکل 14 نمبر آیت ہے. آخری 4 سطریں چھوڑ کے اس سے اوپر والی سطر ہے، آخری کی طرف سے 5ویں سطر ہے، نیچے کی طرف سے 5ویں سطر. قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي. قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي. یہ ہے، یہ دعویٰ ذکر کیا گیا ہے. یہ دوسری مرتبہ دعوے کا ذکر ہے. اور تیسری مرتبہ دعوے کا ذکر ہے آگے چڑھ کے جہاں میں نے پہلے آپ کو دکھایا تھا. صفحہ نمبر 596 ہے، یہ 595 صفحہ نمبر 595 ہے. اس کی بالکل سیکنڈ لاسٹ جو سطر ہے وہ ہے فرمایا بَلِلَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ. بَلِلَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ. اللہ ہی کی پوجا کیجئے اور اسی کے شکر گزار بن کے رہیے. اب مرکزی طور پہ اس صورت کا دعویٰ کیا ہو گیا؟ مرکزی طور پہ اس صورت کا دعویٰ یہ ہے کہ پوجا اور عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی. اس کے ساتھ پھر 6-7 دلائل عقلی آئیں گے. اللہ میں نے پہلے عرض کیا اللہ زبردستی نہیں فرماتا. دلائل آئیں گے انشاءاللہ، میں آپ کو بتاتا جاؤں گا یہ دلیل عقلی ہے، یہ ہے.
بتاتا جاؤں گا. دلائل عقلیہ آئیں گے, اللہ دلائل عقلیہ دے کے سمجھائیں گے عبادت میری ہے کیونکہ تمہیں پیدا کرنے والا میں ہوں. عبادت میری ہے کیونکہ تمہاری شکلیں بنانے والا میں ہوں. عبادت میری ہے کیونکہ زمین و آسمان کا نظام بنانے والا میں ہوں. یہ دلائل دے گی اللہ تعالیٰ. اس کے ساتھ پھر 6-7 دلائل بدی آئیں گے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے یہ مسئلہ میں اپنی مرضی سے نہیں بیان کرتا, یہ مسئلہ میں تب بیان کرتا ہوں کہ مجھے یہ مسئلہ بیان کرنے کا اللہ کی جانب سے حکم دیا جاتا ہے. اور ساتھ میں تفصیلات بھی ہوں گی, تکلیفات بھی ہوں گی, ساتھ ساتھ تذکرہ چلتا رہے گا. پہلی آیت جو شروع ہوتی ہے یہ کتاب اللہ کے حوالے سے, تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم, نازل کیا جانا اللہ کی اس کتاب کا, کتاب سے مراد قرآن مجید, نازل کیا جانا قرآن مجید کا من اللہ العزیز الحکیم, اس اللہ کی جانب سے ہے جو بڑا زبردست ہے, جو بڑا زبردست ہے اور بڑا حکمت والا ہے. اتنا زبردست ہے کہ ساری دنیا کے سارے لوگ مل جائیں اس کی کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے. قل لئن اجتمع الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اگر ساری کائنات کے جن اکٹھے ہو جائیں, ساری کائنات کے انسان اکٹھے ہو جائیں اور اس کتاب کے مثل کوئی کتاب لے کے آنا چاہے, ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں, تب بھی اللہ کی کتاب جیسی کتاب نہیں لا سکتے. وہ حکمت والا ہے, وہ زبردست. جب وہ زبردست ہے اس کا کلام بھی زبردست ہے, جب وہ زبردست ہے اس کے فیصلے بھی زبردست ہے, جب وہ زبردست ہے اس کی قوتیں بھی زبردست ہیں. کتاب کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے تو اللہ کی حکمتوں کا مقابلہ کیسے, اللہ کی طاقتوں کا مقابلہ کیسے؟ تو جہاں مقابلہ نہ کیا جا سکتا ہو وہاں پھر بندے کو سر تسلیم خام کر لینا چاہیے, ہے کہ نہیں؟ جہاں مقابلہ نہ کیا جا سکتا ہو, پتہ ہے کہ میں مقابلہ کر کے جیت نہیں سکتا, تو پھر بندے کو چاہیے کہ پکڑے نہیں, وہاں سر جھکا دے. اب چونکہ اللہ سے مقابلہ کیا نہیں جا سکتا لہذا یہ کتاب جو جو کہتی ہے اس کتاب کے سامنے سر جھکاتے چلے جاؤ. اور یہ کتاب اللہ نے نازل کس پہ کی ہے اس کا تذکرہ کیا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ, بے شک ہم نے اس کتاب کو نازل کیا حق اور سچ دے کر کے. آپ اور ہم نے کتاب کو بھیجا ہے, یہ کتاب سچ ہے, یہ کتاب حق. جہاں دنیا کی کوئی بھی کتاب اس طرح کا دعویٰ پیش کرتی ہو لے کے آؤ, جو کتاب کہتی ہو کہ میرے سارے مسئلے ٹھیک ہے, جاؤ لے کے آؤ, کوئی کتاب ہے. جب قرآن مجید کے سوا کوئی کتاب ایسی نہیں جو اتنے زور کے ساتھ یہ دعویٰ کر سکے, تو پھر میرے بھائی قرآن مجید کو چھوڑ کے کسی اور کتاب کو ماننے کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی. سب سے پہلے اللہ کی کتاب ہے, جو یہ کہے باقی ساری کائنات کی کتابیں غلط ہو سکتی ہیں پر یہ کتاب غلط ہے. اپنے ذہنوں کو قرآن مجید کے مطابق بنانا چاہیے, قرآن مجید کو اپنے ذہنوں کے مطابق نہیں لے کے جانا چاہیے. اور الحمدللہ یہی تو ہمارا مشن ہے, یہی ہماری آواز ہے, یہی ہماری دعائی ہے کہ اللہ کی کتاب کو بھائی پڑھو, سمجھو, اس کو اپنی زندگی میں عام کرو, ہر چیز سے چھٹکارا مل جائے گا انشاءاللہ. کوئی چیز ایسی نہیں رہ جائے گی جس میں تنگی ہو, جس میں پریشانی ہو. اللہ کی کتاب کو سینے سے لگا لو, اللہ دنیا کی عزتیں بھی نصیب کرے گا اور آخرت کی عزتیں بھی نصیب کرے گا. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ, ہم نے آپ کی جانب کتاب نازل کی ہے حق اور سچ کے ساتھ. فیصلہ ہم کرتے ہیں, اس کتاب کا بنیادی معاملہ ہم بیان کرتے ہیں, اس کتاب کی بنیادی بات ہم بیان کرتے ہیں. جس بات پہ یہ کتاب سب سے زیادہ زور دیتی ہے اس کو ہم بیان کرتے ہیں. کیا ہے کہ وہ فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ, وہ اس بات پہ زور دیتی ہے عبادت کرنی ہے تو اکیلے اللہ کی. یہ
پہلا دعویٰ ہے۔ عبادت کرنی ہے تو اکیلے اللہ کی، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں، اس کے سوا کسی اور کی پوجا نہیں، اس کے سوا کسی اور کی پرستش نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیوں اس کے سوا کسی اور کی پوجا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ رب کائنات میں کہتا ہے میں علم والا ہوں، میں خبروں والا ہوں، میں سب کچھ جاننے والا ہوں، میں جاننے والا مولا کہتا ہوں الا للہ الدین الخالص، خالص پکار کا حق ہی اللہ ہی کو ہے، خالص پکار جچتی ہی اللہ کو ہے، اللہ کے سوا کسی کو خالص پکار جچتی ہی نہیں۔ الا للہ الدین الخالص، خبردار رہیو اللہ کے سوا اور کسی کے لیے پکار نہ کرنا، پکارے اللہ کے لیے خالص ہو گئی۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ماں سوا اور ان کو اپنا معبود بنا لیا ہوا، اور ان کو اپنا مشکل کشا بنا لیا ہوا، اور ان کو اپنا کارساز بنا لیا ہوا، اور ان کو جا کے ان کو اپنی دعائیں سناتے ہیں، اپنی حاجتیں سناتے ہیں، ان سے جا کے امیدیں لگائے ہوئے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا ما نعبدوہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، اندر سے وہ بھی جانتے ہیں یہ کر کچھ نہیں سکتے، اندر سے وہ بھی جانتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے نا اچھا پھر ان کی پوجا کیوں کرتے ہو، یہ پوجا کے لائق تو نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہ پوجا کے لائق نہیں ہے لیکن یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اور 11ویں پارے میں سورہ یونس کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر 18 یا 19 ہے، اللہ وہاں فرماتے ہیں یہ کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے سامنے ہمارے سفارشی ہیں، ہمیں اللہ سے لے کر کے دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ یحکم بینہم، کوئی بات نہیں، یہاں جو کرنا ہے کر لیں، آخر تو آئے گی، میرے پاس تو آئیں گے نا، تو پھر میں قیامت کے دن فیصلہ کروں گا اس بات میں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ کی توحید میں اختلاف، اللہ کی کتاب میں اختلاف، پیغمبروں کی تعلیمات میں اختلاف، جہاں جہاں یہ مومنوں کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں نا میں اللہ فیصلہ کروں گا، اور فیصلہ کیسے ہوگا؟ دو گروہ جو بنیں گے ان دونوں گروہوں میں ایک کے لیے جنت کا اعلان اللہم اجعلنا منہم، اور ایک کے لیے جہنم کا اعلان اللہم لا تجعلنا منہم، ایک کے لیے جنت دوسرے کے لیے جہنم۔ ماننے والوں کے لیے جنت ہوگی اور نہ ماننے والوں کے لیے جہنم ہوگی۔ اس لیے میرے بندو دنیا میں اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرو، دنیا میں میری کتاب پہ عمل کرنے کی کوشش کرو، دنیا میں میری کتاب کے مطابق آنے کی کوشش کرو، اور دنیا میں میری کتاب سے ہدایتیں لینے کی کوشش کرو۔ میں کسی جھوٹے اور نہ شکرے کو ہدایتیں نہیں دیتا، جب میں ہدایتیں تقسیم کرتا ہوں تو جھوٹے اور نشکرے پیچھے کر دیتا ہوں، ان کو میں ہدایت نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرے معیار ہدایت میں پورے نہیں اترتے۔ جب میرے معیار ہدایت میں پورے نہیں اترتے تو میں ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے جو بندہ سچ بولتا ہو اور جو بندہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہو اللہ اسے ضرور ہدایت دیتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ان لوگوں میں شامل کرے، اپنی رحمت کا معاملہ کرے ہمارے ساتھ۔ یہ کتاب اللہ کا تھوڑا سا حصہ تھا جو میں نے پڑھا، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی عنایت سے اس کا تھوڑا سا مفہوم بیان کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے اور اپنی رحمت کا معاملہ کرے۔ ان نريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب۔ اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ اللهم اشف مرضانا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر حاجاتنا، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، اللهم اجرنا اللهم اعتق رقابنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم الاموات، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه